اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین خصوصاً الحاضرین بحق امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ہمارا درس نمبر 18 ہے۔ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ بات شرائط صلح کے بارے میں ہو رہی تھی، اور دوسری شرط سابقہ درس میں پہلی شرط اور دوسری شرط کا تذکرہ ہوا۔ اب ہم منتقل ہونا چاہتے ہیں تیسری شرط کی طرف کہ امام نے اس صلح نامے میں یہ شرط بھی لکھی کہ ان یترک معاویہ سب علی علیہ الصلاۃ والسلام وَأَن لَا يَذْكُرَ عَلِيًّا إِلَّا بِخَيْرٍ۔ یہاں سے اندازہ لگائے مظلومیت امیر کائنات علی ابن ابی طالب کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ مسلسل شام کے منابر سے سب و شتم ہوتا تھا اور لان تان کیا جاتا تھا امیر کائنات کی ذات پر، اور اسی لیے ظاہر سی بات ہے ایک محب کو، ایک مومن کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے اور اس چیز کا درد ہوتا ہے۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے اس صلح نامے میں یہ بھی لکھا کہ معاویہ آج کے بعد امیر کائنات علی ابن ابی طالب پر سب و شتم نہیں کرے گا، وَأَن لَا يَذْكُرَ عَلِيًّا إِلَّا بِخَيْرٍ، علی کا نام نہیں لے گا مگر خیر کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ علی کا نام لے گا۔ یہ شرط بھی لگائی۔ اور چوتھی شرط استثناء ما فی بیت مال الکوفہ فلا یشملہ تسلیم الامر وکذالک استثناء خراج دار ابجرد۔ کچھ اموال ایسے تھے کہ امام حسن علیہ السلام نے اس صلح نامے سے امام نے ان اموال کو مستثنیٰ کیا، یہ کہہ کر کہ یہ اموال فلان منطقے کے جو اموال ہے بیت المال ہے، معاویہ اس میں تصرف نہیں کرے گا، اور یہ صلح میں یہ اموال شامل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اموال امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنی ہی زندگی میں ایتام کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، خصوصاً جنگ جمل و جنگ صفین و نہروان میں جو اصحاب شہید ہوئے ان کے ایتام کے لیے اموال امیر المؤمنین نے اپنی زندگی میں ان اموال کو خاص کیا تھا، لہٰذا اس مال میں وہ تصرف نہیں کرے گا۔ اور آخری شرط جو سمجھ آتی ہے تاریخ کے مطالعے سے کہ امان الناس حیث کانوا فی ارض اللہ، ارض خدا پر جہاں کہیں بھی لوگ رہتے ہیں وہ امن میں ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں ہوگی، یعنی شام کی طرف سے، حکومت شام کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرط امام نے یہ شرائط رکھی، اور اسی پر جو ہے صلح کا مرحلہ ختم ہوتا ہے۔ مگر چونکہ ان شرائط پر معاویہ نے عمل نہیں کیا اور مسلسل کوشش کرتا رہا کہ امام حسن کو کسی طریقے سے زہر دینے کی کوشش کی اور امام حسن کو شہید کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور یہ اس کی کوشش جاری رہی یہاں تک کہ مختلف ہیلوں سے، مختلف طریقوں سے اپنے بعد یزید لعین کو جانشین بنانے کے لیے کوششیں کی، اور اس کوشش میں چونکہ امام حسن علیہ السلام کا وجود انتہائی اس کے لیے مانع اور رکاوٹ کی صورت میں وہ امام کا وجود سمجھ رہا تھا، رکاوٹ سمجھ رہا تھا، اسی لیے اس راہ سے امام حسن کو ہٹانے کی کوشش کی۔ آخر کار امام حسن کو زہر دیا گیا اور امام کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور شہادت کے بعد مدینۃ الرسول میں بازاریں 7 دن تک تقریباً بازاریں بند رہیں اور کاروبار کا سلسلہ رک گیا شہادت امام حسن پر۔ یہ صلح پر عمل نہیں کر کے تا قیامت تک یہ بات ریکارڈ میں اور ثبت ہو گئی کہ پاسداری کرنے والا فرزند رسول ہے، اور جو ہے عہد شکنی کرنے والا اور عہد پر عمل نہ کرنے والا
معاویہ جیسا لعین اور پلید انسان ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد، امام کی شہادت کے بعد یہ خلافت ظاہری امام حسین علیہ السلام کو ملی، اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے سے پہلے اور دور خلافت بیان کرنے سے پہلے اجمالاً میں یہ تعارف بیان کرنا چاہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو ہوئی، اور نام ہے حسین ابن علی، القابات میں سید الشہداء، سبط الرسول، سید شباب اہل الجنہ اور قتیل العبرات، یہ القابات ہیں۔ قتیل العبرات یعنی آنسوؤں کا مقتول، یہ ترجمہ لفظی ہے، اور مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی عاشق حسین دل و جان سے حسین کو یاد کرے گا تو اس کے آنسو جاری ہوں گے، اسی لیے امام کو کہا جاتا ہے قتیل العبرات۔ عبرات آنسوؤں کو کہا جاتا ہے، قتیل بمعنی مقتول ہے، یا قتیل العبرات یعنی امام حسین کا کوئی ذکر کرے گا، دل و جان سے متوجہ ہوگا تو اس مومن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ تاریخ شہادت ہر مومن کو معلوم ہے کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا معلیٰ میں امام شہید ہو گئے، اور عمر مبارک تھی 57 سال۔ اور فضائل امام حسین علیہ السلام تقریباً ملتے جلتے ہیں فضائل امام حسن کے ساتھ، چونکہ دونوں ہی سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ قرآن کی آیات جہاں امام حسن کی مدح سرائی کرتی ہیں، یقیناً وہاں پر وجود امام حسین بھی شامل ہے، لہٰذا آیہ تطہیر ہو یا آیہ مودت ہو یا سورہ دہر ہو یا کوئی اور آیت جہاں پر شأن اہل البیت بیان ہوئی ہو، فضیلت اہل البیت بیان ہوئی ہو، تمام فضائل میں امام حسین علیہ السلام شریک ہیں۔ روایات اور احادیث میں بھی وہی سیدہ شباب اہل الجنہ اور عرش کے دائیں جانب یہ خاص فضیلت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہ معراج پر جب رسول اللہ گئے تو وہ جو خبریں دیں پیغمبر اکرم نے معراج پر کیا کیا دیکھا، تو من جملہ ان اخبار میں سے، ان خبروں میں سے ایک خبر یہی دی کہ عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا میں نے دیکھا کہ ان الحسین مصباح الہدی، مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ابن علی ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ معراج کے خبروں میں سے، اخبار میں سے خبر جو کہ پیغمبر اکرم نے دی کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ فضیلت ہے امام حسین کی۔ اور احادیث میں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، احب من احب حسینا۔ بہت ساری روایات اور احادیث ہمیں ملتی ہے کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور میں حسین سے ہوں، مطلب ہی یہی ہے کہ جو ہدف میں لے کر آیا ہوں، اگر اس ہدف کا اگر بقا تا قیامت تک اگر ممکن ہے تو وہ وجود حسین کے ذریعے سے ہی ممکن ہوگا، اور میری رسالت کی بقا کا ضامن حسین ابن علی ہے، اور میرا پیغام اور قرآن کا پیغام اگر قیامت تک رہنے والا ہے تو وہ حسین کے ذریعے سے رہنے والا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینا، خدا دوست رکھتا ہے اس شخص کو جو حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ احب من احب حسینا، میں محبت کرتا ہوں اس انسان کے ساتھ جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تاریخ میں اگرچہ اختلافی تاریخ ہے، مگر آپ کے درس میں یہ چیز شامل ہے کہ اسی محبت کے حوالے سے حسین کے ساتھ محبت جو کرتا ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ بچپن کا واقعہ ہے کہ حسین ابن علی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور اسی اثناء میں
پیغمبر اسلام کا شاید وہاں سے گزر ہوا یا اس بچے کو دیکھا کہ جو حسین سے محبت کرتا تھا، اور حسین جہاں قدم رکھتا تھا اس قدم کی خاک کو اٹھا کر چہرے پر ملتا تھا، اس بچے کو دیکھا، اور اس بچے کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر اسدی، جو کہ کربلا میں حسین کا باوفا ساتھی لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ یہ بچپنے میں اس تاریخ کے مطابق جو مذکور ہے، اگرچہ اختلاف ہے تاریخ میں، مگر یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ بہت محبت کرتا تھا حبیب ابن مظاہر حسین کے ساتھ، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ جب حبیب کو دیکھا تو بڑی محبت فرمائی اور بڑی شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کا رویہ اور ملنے کا طریقہ اور محبت کا طریقہ ہی بدل گیا اس بچے کے ساتھ، بہت زیادہ ہی آپ محبت فرما رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرا حسین جہاں قدم رکھتا ہے اس قدم کی خاک کو یہ بچہ اٹھاتا ہے اور چہرے پر ملتا ہے، تو میں بھی محبت کرتا ہوں۔ اور یہ حدیث متعدد روایات، متعدد کتابوں میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ احب من احب حسینہ، میں محبت کرتا ہوں اس انسان سے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی نگاہ میں کچھ احادیث ہم نے بیان کی جو کہ رسول اللہ کی نگاہ میں مقام جو حسین تھا اس کی طرف اشارہ ہوا۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، حسین کے فضائل اور اوصاف کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ علم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ علمہ علمی وعلمی علمہ، حسین کا علم میرا علم ہے اور میرا علم حسین کا علم ہے۔ ایک شخص نے خلیفہ ثانی سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھا، چونکہ علم حسین کا تذکرہ ہے تو یہ واقعہ بھی بیان ہو کہ ایک شخص آیا اور خلیفہ ثانی سے حج کا کوئی مسئلہ پوچھا، تو خلیفہ ثانی نے کہا کہ یہ مسئلہ علی ابن ابی طالب سے پوچھا جائے۔ تو وہاں پر قریب میں شاید امیر کائنات موجود تھے اور امام حسین چھوٹے تھے، بالکل عمر ان کی کم تھی، امام حسین بھی موجود تھے۔ تو اس اعرابی نے، اس شخص نے جب امیر کائنات سے پوچھا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے، کہ یہ بچہ بھی بتا سکتا ہے، جو کہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ تو وہ شخص ناراض ہو گیا، یا علی ابن ابی طالب، میں یہ مسئلہ لے کر آیا ہوں، حج کا ایک مہم ترین مسئلہ ہے، خلیفہ سے میں نے پوچھا ہے اور خلیفہ نے آپ کا حوالہ دیا اور آپ ایک بچے کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تو امیر کائنات نے فرمایا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اور لوگوں نے بھی یہی کہا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ خاندان نبوت سے اس کا تعلق ہے اور نام ہے حسین ابن علی۔ آپ پوچھئے تو اندازہ ہوگا کہ اس کا علم رسول اللہ کا علم ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ علمی علمہ وعلمہ علمی، اس کا علم میرا علم ہے، میرا علم حسین کا علم ہے۔ جب اس بندے نے سوال پوچھا ہے تو حسین ابن علی نے فوراً جواب دیا، اور امیر کائنات کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، اور فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، یہ سلسلہ علمی سلسلہ ہے، نبوت کا سلسلہ ہے، بعض ذریت سے میری ذریت ہے اور ذریت الرسول ہے، اور ان کے پاس یقیناً علم رسول اللہ موجود ہے۔ اخلاق اور تواضع کے حوالے سے بھی تاریخ میں بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں امام حسین کے بارے میں، مگر امام باقر علیہ السلام کی یہ روایت جو ہمیں ملتی ہے کہ ما تکلم الحسین بین یدی الحسن اعظاما لہ، اخلاق اور تواضع اور انکساری کی مثال اور اندازہ یہاں سے لگائیں کہ معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ اور مقام اور مرتبہ رکھنے کے باوجود کسی بھی مرحلے میں امام حسین علیہ السلام نے امام حسن کے سامنے بات نہیں کی، اعظاما لہو، عظمت حسن علیہ السلام کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ ہے اخلاق اور تواضع۔ قرض کی ادائیگی کے حوالے سے، مقروض لوگوں کی قرض کی ادائیگی کے حوالے سے امام آگے بڑھتے تھے اور لوگوں کی پریشانیوں میں شریک ہوتے تھے، اور آج بھی معاشرے میں ایسے افراد، ایسے مومنین ہیں کہ سیرت ائمہ پر عمل کرتے ہوئے مقروض مومنین کی قرض کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھتے ہیں
اور یہی سیرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رہی ہے۔ عبادت کے بارے میں بھی سیرت کی کتابوں میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ جس طریقے سے امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے، حسین ابن علی کے بارے میں بھی یہی ہمیں ملتا ہے کہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور پیدل تقریباً 25 حج ادا کیے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہی سیرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی اگرچہ اجمالاً اشارہ ہوا کہ 25 مرتبہ حج امام نے پیدل ادا کیے ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خلفاء کے دور میں جو رویہ رہا اور جو کردار رہا، اس کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں کہ 25 سال عمر کے 25 سال خلفائے ثلاثہ کے دور میں گزر گئے۔ خلیفہ اول کی خلافت کے وقت امام کی عمر 7 سال تھی، اور ثانی کے دور میں 9 سال، اور خلیفہ ثالث کی عمر میں جو ہے 19 سال کی عمر تھی امام کی۔ اور بہت سارے واقعات پیش آئے ان ادوار میں، اور خلیفہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے تاریخ میں کہ خلیفہ ثانی کے دور میں جب دیکھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ممبر پر خلیفہ بیٹھا ہوا ہے، تو جرأت کے ساتھ، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ کچھ بولے، مگر یہ بنی ہاشم کی جرأت تھی اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ وہ آگے بڑھے اور اسی طرح کہا کہ جو ہے آپ میرے والد کے ممبر سے اتر جائیں، یہ تمہارا حق نہیں ہے کہ اس ممبر پر تم بیٹھو گے۔ یہ پیغام امام حسین نے دیا جرأت کے ساتھ۔ اور ایک اور واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ خلیفہ ثالث کے دور میں اور جو جلاوطنی کا جو حکم ہوا، ابو ذر غفاری صحابی جلیل، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلاوطن کیا گیا، حکومت وقت کی طرف سے پابندی تھی اور یہ اعلان تھا کہ کوئی بھی الوداع کرنے کے لیے نہیں جائے گا، مگر اس سخت مرحلے میں بھی امیر کائنات علی بن ابی طالب امام حسن کے ساتھ ساتھ امام حسین بھی تھے، منع کرنے کے باوجود حکومت وقت کی طرف سے امام حسین ابو ذر غفاری کو الوداع کرنے کے لیے ساتھ نکلے۔ یہ کچھ واقعات تھے جو کہ ادوار ثلاثہ میں تینوں کے دور میں پیش آئے، اور تفصیلات ہیں مگر چونکہ وہ درس کے حصہ نہیں ہے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد جو دور شروع ہوا، خلافت ظاہری امیر کائنات کو ملی، تو وہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ دیا، اور وہاں ایک حدیث جو رسول اللہ کی ایک مشہور حدیث تھی اس کو نقل فرمایا کہ سمعت رسول اللہ وهو يقول ان علیا مدینۃ الہدی فمن دخلها نجا ومن تخلف ہلک۔ میں نے سنا ہے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے کہ ان علی مدینۃ الہدی، امیر کائنات علی ابن ابی طالب مدینۃ الہدی ہدایت کا شہر ہے، من دخلها نجا، جو اس شہر میں داخل ہوگا گویا وہ کامیاب ہو گیا، اسے نجات ملے گی، ومن تخلف ہلک، اور جو تخلف کرے گا، روگردانی کرے گا، وہ ہلاک ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو دائرہ ولایت علی بن ابی طالب میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح امیر کائنات کے دور میں بہت سارے مواقف امام حسین کے سامنے آئے، من جملہ ان مواقف میں سے ایک موقف جنگ صفین میں شریک ہونا ہے کہ جنگ صفین میں ایک سخت مرحلہ یہ بھی آیا تھا کہ لشکر شام نے پانی پر قبضہ کیا اور علی کے لشکر والوں کو پانی نہیں دیا، حالت انتہائی خراب ہو گئی، مگر امیر المومنین نے ایک خطبہ دیا کہ ہر صورت میں پانی پر قبضہ کرنا ہے اور پانی کو حاصل کرنا ہے۔ تو امیر کائنات علیہ السلام کے خطبے کے بعد جو آگے بڑھے ہیں، صف اول جو لڑ رہے تھے، ان میں نام ہے حسین ابن علی کا، اسی لیے امیر کائنات نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ھذا اول فتح ببرکت الحسین ابن علی، یہ پہلی فتح ہے جنگ شام میں کہ جو یہ فتح ہمیں حاصل ہوئی ہے ببرکت الحسین، حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے۔ اسی طرح جنگ نہروان میں بھی
تاریخ بتاتی ہے کہ حسین ابن علی شریک رہے، اور یہ امیر المومنین کی زندگی میں اور دور خلافت میں کچھ مواقف اور کچھ واقعات کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا جب دور شروع ہوا ہے تو وہاں پر بھی معاویہ کے مرنے کے بعد امام نے انتظار کیا، چونکہ امام حسن نے صلح کی تھی اور صلح کی پاسداری کا مکمل خیال رکھا امام حسین علیہ السلام نے، اور امام حسن کی صلح کی تائید فرمائی۔ بہت سخت مرحلہ تھا امام حسن نے جب صلح کی تھی، اس لیے کہ بڑے بڑے اصحاب نے امام حسن علیہ السلام کو یہی کہا کہ یا مضل المؤمنین، مومنین کو ذلیل کرنے والے، یہاں تک امام کو کہا، لیکن امام نے حلم سے کام لیا، بردباری سے کام لیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر مکمل تائید کی، اور یہی سمجھ رہے تھے کہ چونکہ امام وقت خلیفۃ اللہ جانشین برحق امام حسن علیہ السلام ہے، لہٰذا امام حسن نے مکمل صلح کی پاسداری کی اور اس کی حفاظت کی، کسی بھی مرحلے میں امام حسن کی مخالفت نہیں کی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔